اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صلوات بھیجیے محمد وآلہ سورہ یونس کی آیات کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے روزانہ سورہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، جس میں پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کے لیے، جنہیں اس نے اولیاء اللہ کا نام دیا ہے، کچھ اعلانات کیے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ سے قربت حاصل کی ہے، اپنے اور مالک کے درمیان فاصلے ہٹا دیے ہیں، خود کو گناہوں سے، نافرمانی سے، معصیت سے، برائیوں سے بچایا ہے اور نیکیوں سے سجایا ہے، ان کے لیے نہ دنیا کے معاملات میں جو گزر گئی اس پر کسی طرح کا حزن و ملال ہے، اور نہ دنیا کی جو زندگی آنے والی ہے اس میں ان کو کسی چیز کا خوف ہے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ منزل ملنے والی ہے، جن میں اتنی طاقت آنے والی ہے کہ دنیا کی مصیبتیں انہیں ڈرا نہ سکیں اور انہیں غمگین نہ بنا سکیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور ایمان لانے پہ رک نہیں گئے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنے کا اصول بنا لیا کہ ہمیں تقوی کی راہ پر چلنا ہے، اور ہم کو اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، گناہ سے خود کو بچانا ہے۔ اب جو اس منزل تک اپنے آپ کو پہنچا لیں تو پھر ان کے لیے دنیا کی کامیابی بھی ہے اور ان کے لیے آخرت کی کامیابی بھی ہے، اور یہ اللہ کی بات ہے، لہذا بدلنے والی بھی نہیں ہے۔ اور کامیابیاں جتنی دنیا میں آخرت میں تم چاہو حاصل کر لو، لیکن بڑی کامیابی یہی ہے کہ تم اس منزل پہ پہنچ جاؤ کہ پروردگار تمہیں دنیا میں بھی کامیابی کی خوشخبری دینے لائق قرار دے دے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کی خوشخبری دینے لائق قرار دے دے۔ کامیاب انسان کامیابی زندگی کیسے بنے، کامیاب انسان اور کامیاب زندگی کیسے بسر کرے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اسے موضوع گفتگو قرار دے کے میں آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ دھیرے دھیرے
کچھ گزارشات رکھ رہا ہوں۔ گفتگو کا محور یہی ہے کہ ہمیں، اور بھی میں نے گنائی ہیں چند چیزیں کہ جو قرآن کریم میں صریحاً جنہیں کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور جب کامیابی کا ذریعہ معلوم ہوگا تو جو اس کی الٹی چیز ہوگی وہ ناکامیابی کی وجہ بنے گی۔ اگر کامیابی کا ذریعہ ایمان ہے تو ناکامی کی وجہ ایمان کی کمی ہوگی۔ اگر کامیابی کا ذریعہ کی وجہ اور شرط تقویٰ ہے، یعنی دین کی پابندی، یعنی کم از کم، میں روز دہراتا ہوں بار بار تاکہ ذہنوں میں بات بیٹھ جائے، یعنی زندگی کا چھوڑنا نہیں، بھرپور زندگی بسر کرنا، مگر ہر معاملے میں قدم بڑھانے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے، آنکھیں اٹھانے سے پہلے، کان کسی آواز پر لگانے سے پہلے، پیر آگے بڑھانے سے پہلے، لقمہ دہن تک لے جانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ یہاں حکم خدا کیا ہے۔ یہ تقوی کا پہلا قدم ہے کہ ہم بولنے جا رہے ہیں تو جائز ہے کہ ناجائز، ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام، ہم کھانے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے اللہ نے اسے جائز اور حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے۔ حکم خدا کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا، اور اس سے اور آگے بڑھیں تو پھر ہر حکم خدا، ہر عمل میں حکم خدا کا خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہے کہ اللہ اس سے ہم سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ اگر ناراض ہوگا تو ہمیں نہیں کرنا ہے، اور اگر خوش ہوگا تو ہمیں کرنا ہے، چاہے وہ بولنا ہو چاہے وہ چپ رہنا ہو۔ کہیں بولنا ہے ضروری، کہیں چپ رہنا ضروری ہے، کہیں بولنا درست نہیں ہے، کہیں چپ رہنا درست نہیں ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہمارے چپ رہنے کی جگہ ہے کہ بولنے کی۔ بہرحال کامیاب زندگی کی راز کی بنیادی شرط ہے ایمان، اور دوسری بنیادی شرط ہے تقویٰ۔ ایمان پر آنا، ایمان پر چلنا، ایمان پر مرنا، تین اہم موضوع ہیں۔ اور تقوی کی زندگی بسر کرنا، نیکی کرنا، نیکی پر رہنا، اور گناہ سے بچنا اور گناہوں سے دوری اختیار کیے رہنا، یہ دوسرا اہم موضوع ہے۔ میں انہی دونوں موضوعات سے مربوط باتیں بار بار جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ اب ہم اس عشرے کے بعد کم سے کم اتنا تو ہمارے ذہنوں میں رہ جائے کہ کامیابی کا راز ایمان اور دین چھوڑ دینے میں نہیں ہے، کامیابی کا راز ایمان بچانے میں ہے، اور کامیابی بے ایمانی میں، بے دینی میں، بے ایمانی میں، بے دینی میں، بے وفائی میں، خیانت میں، جھوٹ میں، مکاری میں نہیں ہے، کامیابی ایمانداری میں، سچائی میں، حقیقت میں ہے۔ یہ دو حقیقتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں نے ایک دن جملہ کہا تھا، ایمان پر آنا ایک ہے، ایمان پہ رہنا ایک ہے، ایمان پہ مرنا ایک ہے۔ میں نے سوچا تھا آج وہاں تک اپنی بات پہنچاؤں گا، لیکن پہنچ سکی تو ایمان پر مرنے کی اہمیت کتنی ہے، مگر ایمان پر رہنے کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ میں آج یہیں سے گفتگو کو شروع کرتا ہوں، ایک واقعے کے سہارے، اس لیے کہ واقعات کے سہارے باتیں آسانی سے سمجھ میں بھی آتی ہیں اور یاد بھی رہ جاتی ہیں۔ ایک دعا ہے جو دعائے ابو ذر کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے لیے جملے لکھے ہیں کہ یہ آسمان والوں کی دعا ہے، اور اس کی شہرت آسمان والوں میں زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ اس طرح سے ہے، آپ حضرات ایک صلوات بھیج کے نزدیک آ جائیں، تاکہ جو حضرات اب تیزی سے آ رہے ہیں اور نزدیک آ جائیں، نزدیک آ جائیں، ہر طرف سے نزدیک آ جائیے، تشریف لائیں نزدیک، ایک صلوات بھیجیں اور نزدیک بیٹھ جائیں آ کے۔ بچے بزرگوں کے احترام میں پیچھے بیٹھ رہے ہیں، بزرگ آگے آ جائیں، بچے پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد، ایک اور صلوات مل جل کے بھیجیں محمد والے محمد۔ دعائے جناب ابو ذر، ایمان کی زندگی میں اہمیت اور ضرورت۔ جناب ابو ذر کون ہے؟ ابھی کل پرسوں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان کے مراتب بتائے ہیں کہ ایمان کے 10 منزلیں ہیں، اور اس کے بعد کل ایمان ہے۔ 10ویں منزل پر 10ویں درجے پر جناب سلمان ہیں، اور اسے ایک لیول نیچے جناب ابوذر ہیں، ایمان کے 9ویں درجے پر۔ جناب ابوذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہیں، لیکن ان کی دعاؤں میں دیکھیے کیا کیا شامل ہے۔ دعائے ابوذر کے نام سے یہ دعا ہے، اور شیخ عباس قمی نے یہ واقعہ منتہی الاعمال میں بھی لکھا، اور شاید مفاتیح میں بھی کہیں اس کا تذکرہ ہے کہ جناب جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو کبھی کبھی رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جناب دحیہ کلبی، حسین و جمیل تھے، کبھی کبھی ان کی شکل میں بھی آتے تھے۔ اب اس میں کیا مصلحت تھی، کیوں ایسا ہوتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ تو ایک مرتبہ جناب ابوذر آئے تو دور سے انہوں نے دیکھا کہ دحیہ کلبی رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، آئے تھے ملنے۔ یہ بھی ایک تہذیب ہے کہ اگر ہم کسی سے ملنے جائیں اور دیکھیں کہ کوئی دوسرے سے گفتگو کر رہا ہے، تو پھر تہذیب یہ ہوتی ہے کہ اب اسے ڈسٹرب حتی الامکان نہ کیا جائے۔ تو جناب ابوذر نے دیکھا کہ دحیہ کلبی باتیں کر رہے ہیں، تو وہیں سے دور سے دیکھ کے چلے گئے۔ جناب ابوذر چلے گئے تو وہ دحیہ کلبی تو تھے نہیں، ہوتے تھے جناب جبریل۔ تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ابوذر آئے تھے اور یہاں نہیں آئے، چلے گئے، اگر وہ آ کے سلام کرتے اور کرتے تو ہم ان کا جواب دیتے۔ جناب جبریل کہہ رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، سید الملائکہ ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابوذر کی ایک دعا ہے جو زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پسندیدہ ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ اس طریقے کی چیزیں ہیں، دماغ میں رہ جائیں، الفاظ نہ بھی رہ جائیں تو کم سے کم بات تو رہ جائے، تو کبھی ہم بھی مانگ لیں۔ تو انہوں نے جناب ابوذر کی دعا سنائی، اور جناب ابوذر بعد میں آئے، اور جناب جبریل نے اسے سلام بھی کہلایا تھا، اور جناب جبریل کی روداد رسول اللہ نے بتائی۔ پوچھا کہ ابوذر جبریل آئے تھے اور تم آئے، تم ادھر آئے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ آتے تو ہم ان کا جواب سلام دیتے، اور ہمارا ان سے سلام کہہ دیجیے گا۔ اور انہوں نے ایک دعا بتائی ہے کہ تمہاری ایک دعا ہے کوئی کہ جو آسمان والوں میں زیادہ مشہور ہے زمین والوں سے، تو کون سی دعا ہے ابوذر؟ اب ظاہر ہے حضور تو سب جانتے ہیں، لیکن میں بار بار دہرانے مجبور ہوں کہ یہ جاننے والے ہو کے پوچھتے اس لیے ہیں تاکہ نہ جاننے والوں کو بتایا جا سکے، ورنہ جو نہیں جانتے وہ کیسے جانیں گے کہ کیا گزر گئی۔ تو جناب ابوذر سے پوچھا کہ ابوذر تمہاری دعا کیا ہے آخر؟ تو جناب ابوذر نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک الامن والایمان بک والتصدیق بنبیک۔ میں نے یہ روایت آپ کو سنائی، اس میں دعا کا پہلا ہی جملہ میرے موضوع سے جڑا ہوا ہے کہ ابوذر جیسا انسان جس کے لیے 9ویں درجے پر فائز، اور جس کے لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین نے اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے پر جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ اپنی اسی سچائی کی وجہ سے جناب ابوذر ربضہ بھیجے گئے، اسی سچائی کی وجہ سے شام بھیجے گئے۔ جناب ابوذر کھلم کھلا تیسری حکومت کے دور میں جب مال غنیمت سارا یا جمع کیا جا رہا تھا یا رشتہ داروں میں بانٹا جا رہا تھا، پورا افریقہ کا مال مثلا مروان کو دے دیا گیا جو بھانجے اور داماد ہیں حاکم وقت کے، تو وہ ان آیتوں کو پڑھتے تھے کہ جن آیتوں میں قرآن کریم میں صاف صاف اعلان کیا گیا ہے کہ جو سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور اس کے واجبات ادا نہیں کر رہے ہیں، یہی جہنم کا یہی ان کے طوق، اسی کے ان کو بنا کے پہنائے جائیں گے۔ تو اپنی سچائی کی وجہ سے جناب ابوذر
کو مدینہ بدر کیا گیا، شام بھیجا گیا، اور ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ کس ایمان کے، کس پائے کے عظمت کے مالک ہیں ایمان کے۔ آج پوری دنیا میں صاحبان ایمان موجود ہیں، مگر دیکھیے کل جو شام تھا، اس شام میں لبنان بھی تھا، اس شام میں فلسطین بھی تھا، اس شام میں اردن بھی تھا، یہ سب شام کا حصہ تھا۔ جن علاقوں میں بھیجے گئے وہ جبل عامل کہلاتا ہے۔ وہاں کے جو ہماری جو عظیم ترین کی کتابیں جو ہمارے درسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، شہید اول اور شہید ثانی، وہ اسی علاقے کے ہیں، اور وہ علماء کا مخزن ہے۔ جو تشیع اس علاقے میں ہے، جتنی شیعت اس علاقے میں ہے، وہ سب کی داغ بیل جناب ابوذر نے ڈالی تھی جب انہیں مدینے سے ہٹایا گیا تھا فضائل علی بیان کرنے پر، غدیر کے تذکروں پر، اور شام بھیجا گیا۔ وہاں انہوں نے جا کے اتنا اسی پیغام کو نشر کیا کہ امیر شام نے خلیفہ وقت کو لکھ کے بھیجا کہ ان کو واپس بلا لیجئے ورنہ آپ کے خلاف یہاں بغاوت کھڑی ہو جائے گی۔ جناب ابوذر پھر بلا لیے گئے، پھر ربضہ بھیجے گئے، پھر شہید ہو گئے۔ تو جناب ابوذر جو اس وقت عالم بھیجے گئے تھے، شہر بدر یا ملک بدر کیے گئے تھے، اس وقت بہت اہم سی بات یاد آ گئی ان کی سیرت کی، کام کی ہے۔ ان کو ایک جوان نے مدینے کے لکھ کے بھیجا کہ اے ابوذر، اے صحابی رسول، آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے موبائل میوٹ کر کے رکھ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے بندوں سے رابطہ توڑ دیں۔ مسجد فرش اعلیٰ میں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے کنیکشن توڑ دینے دیجیے، اللہ سے جڑے رکھیے، امام سے جڑے رکھیے، ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اور اگر ہم فرش اعلیٰ پہ بھی دنیا داری جاری رکھیں گے اور رشتہ داروں سے اور دوستوں سے بات کرتا واجب سمجھیں گے، تو پھر کون سا وقت آئے گا جب ہم تھوڑا سا وقت اپنے پروردگار کے لیے، اپنے مولا کے لیے خالص کر دیں؟ نوٹ کر کے رکھیے، کچھ بگڑ نہیں جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والا۔ جوان نے لکھا کہ ابوذر ہمیں نصیحت کیجیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تقویٰ نیکیاں کرنا بھی ہے، واجبات کو کرنا بھی ہے، اور گناہوں سے بچنا بھی ہے، لیکن گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے، اور ہم نیکیوں کی طرف متوجہ بھی ہو جاتے ہیں تو جتنی توجہ ہماری اچھائیوں کے انجام دینے پر ہوتی ہے، اتنی توجہ ہماری گناہوں سے بچنے کی طرف نہیں ہوتی، جبکہ یہ زیادہ اہم موضوع ہے کہ ہم گناہ سے اپنے کو بچا لے جائیں، اس کے بعد کوئی ایک نیکی بھی ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ تو فکر ہے جوان کو، اس نے کہا آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، تو جناب ابوذر نے اسے نصیحت وہاں سے لکھ کے بھیجی کہ دیکھو، جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پر ظلم نہ کرنا۔ اب جوان نے جب جناب ابوذر کی نصیحت سنی تو اس نے کہا کہ یہ کون سی بات جناب ابوذر نے لکھی، سمجھ میں نہیں ہے اس کے کہ آخر یہ کیا مطلب ہے؟ جس سے ہم محبت، اپنی اولاد سے آدمی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اولاد پہ ظلم کرے گا؟ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، جس سے زیادہ محبت کرتا اس پہ ظلم نہ کرنا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر اس نے بات رکھ لی۔ جناب ابوذر جب پھر واپس آئے مدینے تو جوان پھر ملا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کمزور کی لکھا ایک اور صلوات بھیجے محمد۔ تو اس نے کہا جناب ابوذر سے کہ آپ سے میں نے نصیحت کے لیے لکھا تھا، آپ نے ایسی ایسی نصیحت لکھ کے بھیج دی کہ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی جس سے محبت کرتا ہو اس سے ظلم کرے گا، کوئی اپنے ماں باپ پہ کرے گا، اولاد پہ کرے گا، جس سے محبت کرتا ہو اس پہ ظلم کرے گا۔ تو جناب ابوذر نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، تم کہہ رہے ہو کہ سب سے زیادہ آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے مثلا محبت کرتا ہے۔ جناب ابوذر نے کہا نہیں، سنیں سچائی ہے، واقعا محسوس کرنے کی چیز۔ کہا سب سے زیادہ انسان خود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ بچے بہت ہیں، میں جو محبت کرتا ہوں یہ میرا پوتا، یہ میری نواسی، یہ میرا بیٹا، یہ میری ماں، یہ میرا باپ، میرا ہے، اس لیے مجھے محبت ہے۔ تو آدمی سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے تو اس پر ظلم نہ کرو، تو میں اپنے اوپر ظلم کروں گا؟
تو جناب حضور نے کہا ہاں. وہ سوچ نہیں سکتا تھا، اور میں بھی یہ حدیث نہ پڑھتا تو میں ہی نہ سمجھتا اس چیز کو کہ گناہ کیا ہے. فرمایا کہ اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اور ہم نے جو کہا اپنے اوپر ظلم نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ کرو. اس سے کہ گناہ کرتے ہو تو سب سے زیادہ خود اپنی تکلیف کا انتظام کر رہے ہو، قبر سے لے کے جہنم تک کی کسی نہ کسی تکلیف کا انتظام کر رہے ہو، یعنی خود اپنا ہی بگاڑ رہے ہو. تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے، لہذا ظلم نہ کرو. خیر، درمیان میں ایک حدیث اور یاد آ گئی، میں نے وہ بھی سنا دی. دعا میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے، اور باقی آنا چلنا رہنا کتنا اہم ہے. جناب ابو ذر کی دعا آسمانوں میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الامن، پروردگار میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے امن اور چین اور سکون عطا فرما. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایمان عطا فرما. تیسرا سوال یہ ہے کہ والتصدیق بک بنبیک، الایمان بک والتصدیق الامن والایمان بک، اسألک الامن والایمان بک، یعنی مجھے تجھ سے ایسی زندگی دے کہ میں تیرے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں اور تیرے اوپر ہمیشہ میرا ایمان برقرار رہے. اس کے بعد والتصدیق بنبیک، دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے نبی کی ہر بات کی تصدیق کر سکوں، کسی چیز میں مجھے شک پیدا نہ ہو. ابو ذر اس ماحول میں تھے جہاں بڑوں کو نبی کے فیصلے پہ شک ہوا جاتا تھا. صلح حدیبیہ میں شک ہوا جا رہا نبوت میں، کسی کو اعلان ولایت پہ شک ہوا جا رہا ہے، تو جناب ابو ذر کام کہ تصدیق بے نبی، تیرے نبی کی تصدیق کرو، مجھے کہیں شک نہ ہو ان کے بارے میں، یہ دے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ اور چوتھی چیز مجھے چاہیے کہ مجھے ساری دنیا کی اور آخرت کی زندگی میں عافیت عنایت فرما. ہم کبھی کبھی دعائیں کرتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، مگر دعا کا بھی ایک سلیقہ چاہیے. لفظ عافیت آئی ہے تو میں پھر متوجہ کروں گا. دو سیرت کے ٹکڑے مجھے یاد آ رہے ہیں. عافیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں جب اعمال سارے رمضان کے بتائے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضیلتیں بتائیں، اعمال بتائے کہ فضیلتیں یہ ہے کہ اس میں سانس بھی تسبیح بن جاتی ہے، اور اعمال قرآن کی تلاوت کرو اور صدقات دو اور افطاری کراؤ، جو بھی بہت اعمال بتائے. اس کے بعد گفتگو ہوئی مولا سے. اسی گفتگو کا ایک حصہ یہ ہے کہ خاص کر کے شب قدر کے لیے ہے کہ اللہ سے مانگنے کا زمانہ ہے تو کیا مانگیں. تو کسی ایک چیز کے بجائے حضور نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو، یعنی مصیبتوں سے بچے رہ جاؤ، تمہارا ایمان سالم رہے، تمہارا اللہ پر بھروسہ سالم رہے، تمہاری صحت سالم رہے، تمہارا مال سالم رہے. تو عافیت ایک ایسا لفظ ہے جو پوری زندگی کی ضرورتوں کو اور پہ شامل ہے اور مصیبتوں سے بچانے پہ بھی شامل ہے. تو جناب ابو ذر کی دعا ہے اللہم انی اسألک العافیہ، مجھے عافیہ چاہیے، اور جب عافیت ملے تو پھر اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ملے تاکہ عافیت کنٹینیو رہے. اور اس کے بعد آخری جملہ تھا والغنا عن شرار الناس، لوگوں کے درمیان تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں دنیا کا ہر کام اپنے لیے اکیلے نہیں کر سکتا، مجھے ایک لقمے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کی مدد ضرورت ہے، کھیتی کرنے والے کسان سے لے کے روٹی پکا کے دینے والی بیوی تک. اب بطور مثال کہنے میں کیا حرج ہے کہ روٹی پکا کے دینے والی بیوی چاہے ہم ہی پکا کے کھلا رہے ہوں یا ہوٹل سے خرید کھلا رہے ہوں، کتنے لوگوں کی ایک ایک ضرورت ہے. تو ہم یہ دعا نہیں کر سکتے کہ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا، لوگوں کی ضرورت ہمیں رہے گی، مگر دعا کا سلیقہ سکھایا گیا والغنا عن شرار الناس، جو لوگوں میں برے لوگ ہیں
مجھے کبھی ان کے کا محتاج نہ بنا۔ خیر میں نے دعا تو پوری آپ کو سنا دی، میں کہنا یہ چاہتا ہے جناب ابو ذر نے ایمان کی اس اعلیٰ ترین منزل پہ ہونے کے باوجود جو دعا وہ کنٹینیو کرتے تھے، مستقل کرتے تھے، اس میں ایک دعا تھی۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں ایمان کی بھی دعا کرنا چاہیے، ہم تو بالکل گارنٹیڈ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، ہر لمحے اگر دشمن طاق میں لگا ہے تو دشمن ہمیشہ قیمتی چیز کی طاق میں لگا ہوتا ہے، اور اس قیمتی چیز کا نام ہے ایمان ہے۔ لہذا ہر لمحے خطرے زیادہ ہیں، لہذا ہر لمحے ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ایک مانگے کا ایمان ہوتا آیا چلا گیا، اور ایک ہوتا ہے جو آئے تو رک جائے۔ لہذا ہمیں ایمان بچانے والی چیزیں، ایمان کو کھانے والی چیزیں اور ایمان کو بڑھانے والی چیزیں وہ ساری کی ساری معلوم ہونا چاہیے۔ ان میں سے جو میں نے روز آپ کی خدمت میں دوسری بات کی تاکید کی ہے کہ ایمان کے بعد تقویٰ، اور تقوی کے دو حصے ہیں، ایک طرف نیکیوں کا انجام دینا اور ایک طرف گناہوں سے خود کو بچانا۔ گناہوں سے بچانے کے سلسلے میں روزانہ تھوڑی تھوڑی باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں کہ ہم نیکیوں کی طرف جب متوجہ بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی طرف ہماری فکر کم ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں، ایک مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد، اور ایک رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہدایت کا ایک ٹکڑا رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ہم آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں، اس ماحول میں نیکیوں پر رکاوٹ نہیں ہے۔ آزاد ملک ہے، آزادی ہے، کبھی کبھار کہیں کوئی کسی خاص علاقے میں کچھ دیوانے پیدا ہو جائیں جو رکاوٹ کھڑی کریں، ورنہ پوری دنیا کا ماحول اب کھلا ماحول بنا ہے، اور آپ نماز پڑھیں، آپ ماتم کریں، آپ مجلس کریں، پہلے کے مقابلے میں نیکیوں پر رکاوٹ کم تر ہو گئی ہے۔ لیکن جتنا نیکیوں کی رکاوٹ گھٹی ہے اس سے بہت زیادہ گناہوں کا چانس بڑھ گیا ہے۔ پہلے آدمی کو گناہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنی تدبیریں کرنا پڑتی تھیں، اب گناہ کی ہر تدبیر اور نسخہ جیب میں ٹہل رہا ہے۔ آپ نیوز کھولیے یوٹیوب میں، نیوز سے پہلے نہ جانے کتنے لغویات آ جائیں گے، اور انہیں ایسا خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آدمی کا بچنا مشکل ہو جائے۔ ابھی وہ جو کرکٹ، پھر میں بھول گیا کیا کہلاتا وہ جو گیم، آئی پی ایل کے دور میں دن بھر کرکٹرز کا ایک آتا تھا ٹیم بناؤ کھیلو۔ یہ ٹیم بناؤ کھیلو کیا تھا؟ جوا کھیلو، سٹا کھیلو، سیدھے دعوت دی جا رہی اور ہیرو کھڑے ہوئے، تو جوان سوچ بھی نہیں سکتا یہ تو ہمیں جوئے پہ لگایا جا رہا۔ اسی طرح سے ایک اور، اس میں تو شبہ ہی نہیں ہوتا کہ حرام ہے، اپلیکیشن دیکھا میں نے بہت، ایک میں بھی نمونے دیکھا کرتا ہوں تاکہ دیکھوں جوان کہاں کہاں پھندے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میں بڈھا ہو گیا ہوں، نہیں پھنسوں گا انشاءاللہ، تو جوان کو نکال تو سکوں۔ تو اسی میں وہ گلک پلک ٹائپ چیزیں، وہ دن بھر شیئر کی اتار چڑھاؤ، اتنا تو میرا دل بھی اونچا نیچا نہیں ہوتا جتنا وہ شیئر اونچا نیچا ہوتا ہے۔ اب اس میں پیسے لگاؤ، اتنے لاکھ لگائے، اتنے ہزار لگائے، اتنے کروڑ پتی ہو گئے، لکھ پتی ہو گئے، اور ایک سے ایک سنجیدہ جھوٹ بول رہا بیٹھا ہوا، تو اسے ہم جائز سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو شیئر ہے، شیئر جائز ہے، لیکن دو شرطیں، شیئر مارکیٹ جائز ہے، بزنس پارٹنرشپ ہے، شرکت ہے، جائز ہے، مگر دو شرطیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا آپ شیئر خرید رہے ہیں اس میں جو بزنس ہو وہ کسی حرام کا نہ ہو۔ اور اب جو شیئر کا دھندا کرتے ہیں، جوڑ جاڑ کے جو بناتے ہیں، اس میں آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس میں کتنی کمپنیاں شراب والی ہیں، کتنی لاس ویگس کی جوئے والی ہیں، اور کتنی سود والی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ میرا پیسہ کسی اس کمپنی میں نہیں لگ رہا ہے جس میں حرام کا سودا ہو رہا۔ دوسری چیز جو جوانوں کے لیے خاص کر کرنا چاہتا ہوں، شیئر خریدنا اور بیچنا، مارکیٹنگ، لین دین، بیع و شراء کہتے ہیں اس کو، خرید و فروخت۔ خرید و فروخت کا
ایک ڈھانچہ ہے عوامی سطح پر. ہمارے بیچ میں دکان پہ ہم گئے, ہم نے کہا بھائی کیا بھاؤ شکر؟ ان کا 40 روپے کلو. میں لکھنؤ کا ریٹ بتا رہا ہوں, بمبئی نہیں مجھے پتا. 60 کر لوں, میرے خیال سے ہو جائے گا صحیح. اما شکر؟ ارے نہیں بھائی, اتنی مہنگی نہ کیجیے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. بمبئی والے اتنی میٹھی چائے پیتے ہیں اسی لیے اتنی شکر مہنگی ہو گئی. کم خریدیے تو سستی ہو جائے گی. ایک صلوات اور بھیجیے. خرید و فروخت میں 2 لفظ ہیں لیکن ان کا بولا جانا ضروری نہیں ہے. نکاح میں ان 2 لفظوں کا بولا جانا ضروری ہے. وہ بھی معاملہ ان کہتو قبلتو, ان لفظوں کا بولا جانا ضروری ہے. وہ اشارے ہو گئے ہم تمہارے وہ تم ہمارے ہو گئے جو ہے وہ نکاح میں چلنے والا نہیں ہے. وہ شعر ہے نا پرانے زمانے کا, آنکھوں آنکھوں میں نہیں. نکاح میں الفاظ کا آنا ضروری ہے. پہلی منزل میں الفاظ کا عربی میں آنا ضروری ہے. وہ ناقابل عمل ہو تو پھر وہ عربی کی شرط بھی ہٹ جاتی ہے. خیر بہت زیادہ مناسب نہیں. خرید و فروخت بھی ہے. بعتو اشتریتو, میں نے بیچا, میں نے خریدا. لیکن یہ کہنا ضروری نہیں ہے. بدن اور باڈی کی لینگویج اور ہاؤ بھاؤ ٹرانسفر کروا دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی شکر 1 کلو شکر دیجیے گا. انہوں نے مجھے شکر دی, میں نے پیسے لیے, لین دین ہو گئی. اب یہ جو شکر میرے ہاتھ بک رہی ہے, جو میں خرید رہا ہوں, یا زمین آپ سے لیے, مکان لیا, ایک مدت ہوتی ہے کہ اب یہ خریدا, اپنے قابو, اپنے مال اپنا اٹھایا, اب بیچا. قبضے میں لینا, خرید و فروخت کے بعد قبضے میں لینا, قبضے میں لے کے پھر بیچنا. ایک مدت درکار اس کو, جو ہر جگہ اپنے حساب سے طے ہوتی ہے. میں مسئلہ فقہی بتانا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کو. یہ جو شیئر مارکیٹنگ ہے, پہلی شرط تو یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے جہاں پہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں حلال میں لگا رہے ہیں وہاں میرے پاس خریدنے کے بعد کچھ وقت اس کا گزرے پھر میں بیچوں. ابھی جو اپلیکیشن بنا ہے وہ کتنی دیر کا؟ 60 سیکنڈ کا, 30 سیکنڈ کا. یہ اتنی جلدی جو کھیل ہو رہا ہے یہ جائز نہیں ہے. تو خیر میں بات سے بات نکلی, میں نے کہا مسئلہ بھی عرض کر دوں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ السلام پر. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم ایمان کی حفاظت کی فکر میں اہم ترین چیز ہے گناہ سے بچنا, اور گناہ کے اثرات میں جو چیزیں ہیں اس میں خود ایمان کے لیے خطرہ ہے. گناہ سے بچنا, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت نیکیوں پر پابندی کا مسئلہ کم ہو گیا ہے, مگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. 3 طرح کے گناہ انسان کرتا ہے. ہم آپ گناہ کریں, میں نے عرض کیا تھا کہ بے حسی اگر آ گئی اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیا تو اس سے زیادہ بدنصیبی کی منزل اور کوئی نہیں. لیکن گناہ 3 طرح کے انسان کرتا ہے, جن کے بارے میں ان سے کیا حشر ہونے والا ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا ہے کہ گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہو سکتی. ایک وہ گناہ کہ جس پر معافی یقینی ہے, دوسرا وہ گناہ جس پر سزا یقینی ہے, تیسرا وہ گناہ جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ معاف ہوگا کہ سزا ہوگی. ہم بہت سرسری چونکہ گزر جاتے ہیں اپنی زندگی کے اس حصے سے, ڈھیر لگتا چلا جاتا گناہوں کا, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور واقعاً وہ تصویر اگر امام نہ پیش کرتے تو ہم متوجہ نہ ہوتے. میں بات سے بات یاد آتی ہے تو سناتا ہوں. یہ بتائیے جو ہم گنتیاں گنتے ہیں ان میں ہماری گنتی کہاں شروع ہوتی ہے؟ 1 سے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 سے لے کے 9, اس کا 10 11 12 سے لے کے 99, اس کا 100. تو میں اردو میں سنگل ڈیجٹ جب تک رہتی ہے اس کو کہتے ہیں اکائی, اور جب ڈبل ڈیجٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں دہائی,
اور جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو سینکڑا. اب مجھے نہیں پتا انگلش میں کیا کہتے ہیں, بچے میرے خیال سمجھ جائیں گے اتنا تو. اکائی دہائی کا کوئی بدلہ کوئی لفظ آیا بھی ہے انگلش میں کہ نہیں آیا؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. سنگل ڈیجٹ اور ڈبل ڈیجٹ ہی جانتا ہوں میں. تو اکائی 1 سے 9 اور دہائی 10 سے 99. اگر ان دو لفظوں کو پہچان لیا آپ تو اب ایک جو ہم آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں, یہ بتائیے پروردگار عالم نے نیکی پہ کیا دے گا اور برائی پہ کیا دے گا؟ قرآن میں بتایا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. ابھی میں نے پرسوں نرسوں خواجہ مسجد سنایا تھا کہ 10 جزاؤں سے لے کے بے لامحدود جزا تک, اور جزا کم پڑ جائے تو رضا تک, اور رضا بھی اللہ کو نہ لگے کافی تو شکریہ تک, اور اس سے بھی اونچے اٹھے عمل تو عمل بندے کا ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے کیا ہے. پناہ ابو طالب دیتے ہیں, اللہ کہتا ہے میں نے پناہ دی. مال خدیجہ دیتی اور اللہ کہتا ہے میں نے غنی بنایا. تو میں نے عرض کیا تھا اکائی کم سے کم 10 ہیں جزا, کم سے کم ثواب 10, اور زیادہ سے زیادہ لمٹ کے باہر. اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو نیکی کرے گا اسے 10 ملیں گے کم سے کم. ومن جاء بالسیئۃ, اور اگر کوئی برائی کی راہ پر آئے گا تو کتنا کمائے گا؟ بس 1. اور یہ سنگل ڈیجٹ بھی ہر جگہ نہیں رہ جاتا, اس کی احسانات کی کوئی حد ہے. اگر نیکی کا ارادہ کیا چلے مجلس اور بارش تیز ہو گئی اور نہیں آ پائے تو خالی ارادہ کیا تھا کہ چلے مجلس تو اللہ یہاں بھی دے دے گا. اور اگر خدا نہ کرے سوچا کہ چلیں, اب اس کے آگے چلیں ہم نہ بتائیں گے, خود ہی طے کر لیں, اور بارش ہو گئی نہیں جا پائے تو کیا ملے گا؟ اگر چلیں چوپاٹی, چلیے چوپاٹی اچھا ہے چوپٹ کرنے کے لیے. چوپاٹی جانا حرام نہیں ہے, چوپاٹی کے ماحول میں پھنس جانا حرام ہے. اور نگاہیں جھکائی کے جانا ہے تو چوپاٹی جانے کی ضرورت, ساحل سمندر بہت جگہ ہے. حلال تفریح سے مدد کہیں نہیں روکتا ہے, بلکہ میں نے حدیث سنائی تھی, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو 4 حصوں میں بانٹو. اللہ کے لیے وقت نکالو, روزی چاہیے عبادت کے لیے, تمہیں اللہ سے رشتہ رکھنا چاہیے, اس سے تمہارا کام پڑا ہے پھنسا رہے گا, لہذا اس سے رشتہ رکھو, ایک ٹائم اس کا رکھو روز اس سے رابطے کے لیے. اور اس کے بعد دوسرا وقت نکالو کاہے کے لیے؟ اکیلے رہنے کے لیے بنائے نہیں گئے ہو, میاں بیوی بچے شوہر بیوی بھائی بہن کنبہ خاندان پڑوسی دوست احباب ہم وطن سیاسی پارٹی والے بزنس والے سب کے بیچ میں رہنے کے لیے بنائے گئے. ان سے ملنے ملانے کا ٹائم بھی رکھو. پہلی چیز ہے عبادت, دوسری چیز ہے معاشرت. اور کھانا کمانا بھی تمہیں خود ہی ہے, اس کے لیے بھی وقت رکھو, کھانے کمانے کے لیے, اس کا نام ہے معیشت. 3 حصوں میں بانٹو. اب کیا کام رہ گیا مولا؟ کہ نہیں 4 میں بانٹو. چوتھا کیا ہے؟ ایک عبادت کا وقت نکالو, ایک معیشت کمانے کا وقت نکالو, ایک لوگوں سے ملنے جلنے کا معاشرت کا وقت نکالو. چوتھا کاہے کے لیے؟ کہ اللہ نے جو حلال لذتیں بنائی ہیں ان لذتوں کے استعمال کا وقت نکالو. جب ان لذتوں تک جاؤ گے تو باقی تینی ڈیوٹی کرنے کے لائق طاقت تمہارے اندر آئے گی. یہ ہے اسلام. تو نیکی کا ارادہ کیا تو بھی دے دے گا, اور گناہ کا ارادہ کیا اور نہ کر پائے تو سزا کوئی نہیں رکھے گا. مہربانی ہے مہربانیاں. نیکی پر 10 جزا, وقت بہت نہیں رہ گیا, اور برائی پر 1 گناہ. تو گناہ برائی پر 1 گناہ اکائی ہے کہ دہائی؟ اکائی. اور نیکی پر 10 جزائیں 10 ثواب دہائی. اب اگر یہ 2 لفظ پکڑ لیے تو اب معاملہ سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کا جملہ سناؤں. مولا نے فرمایا کہ وا اسفا لمن غلبت آہادہ عشراتے, افسوس ہے اس کے اوپر جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے آگے چلی جائیں. نہیں کلیئر نہیں ہوا ہوگا اتنا, میں سن رہے بچے بھی سن رہے ہوں گے. میں نے صبح کی آنکھ کھلی, آنکھ کھلتے ہی میں نے جیسی آنکھ کھولی سامنے میرے باپ میری ماں میرا بچہ لیٹا, میں نے محبت سے احترام سے ان کو دیکھا, پہلا ثواب آ گیا 10. اٹھے چلے واش روم,
وضو کریں، جا رہے ہیں واش روم، وضو بھی کرنا ہے، پھر آ گیا ثواب 10۔ وضو کیا، وضو کا ایک ہی ثواب نہیں، ایک مرتبہ ہاتھ دھویا 10، دوسری بار ہاتھ دھویا 10، کلی کی 10 10 10، گنے جائیے کتنے 10۔ اسی طرح دن بھر 10 10 10 10 چلے ہی جا رہا ہے۔ اور ادھر آئینے کے سامنے گئے، ایک ہاتھ 72 مارے، سزا 1 ہے تو گناہ بھائی، ماننا تو پڑے گا۔ اب آدمی کی ہمتیں ہیں کہ پلان کر کے روز کروں گا، کیا کر لے گا تو، ورنہ نفس کے دباؤ میں آ کے گناہ کر بیٹھنا اور ہے، وہ غلطی ہے، سرکشی نہیں ہے۔ لیکن پلان کر کے کہ نہیں تو میں تو کروں گا، توبہ بھی ہو رہی ہے اور اگلے دن کا ارادہ بھی ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کم سے کم آدمی نیت تو کرے کہ مجھے نہیں کرنا پروردگار، تو مدد کر تو نہیں کروں۔ خیر، تو ایک گناہ کے بدلے 1 اور ایک نیکی کے بدلے 10۔ شام کو چیپٹر کلوز۔ ساتویں امام کا حکم بھی ہے کہ لیسا منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، جو ہر دن اپنا حساب نہ کرے وہ ہمارا رہ نہیں سکتا۔ ہوگا بھی تو ٹوٹ کے نکل جائے گا، حساب کرو گے تو بچے رہو گے، ہمارے رہو گے نہ نکل جاؤ گے۔ جو اپنا حساب روز نہ کرے وہ ہمارا نہیں۔ شام کو 10 10 10 10 جوڑ ڈالیے اور ایک ایک ڈول ڈالیے، تو دہائی زیادہ ہونا چاہیے نا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بدنصیب کون ہے کہ جس کی اکائیاں یعنی گناہوں کی تعداد اس کی دہائیاں یعنی نیکیوں کی تعداد سے آگے چلی جائے، جبکہ ان اکائیوں کے اریزر بہت ہیں۔ ان اکائیوں کے اریزر توبہ ہے، ان اکائیوں کو جو لکھا ہے انہیں مٹیاں ڈیلیٹ کے لیے استغفار ہے، ان اکائیوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے دوسری نیکیاں ہیں، ان گناہوں کو دوسری نیکیاں بھی، نہ صرف اللہ کے کرم کی کوئی حد ہے، یہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، بلکہ اگر زیادہ آدمی توجہ دے دے تو کہتا ہم تمہاری گناہوں ہی کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہماری اکائیاں آگے آ جائیں اور دہائیاں پیچھے چلی جائیں تو واقعاً اس سے زیادہ بدنصیبی کی کوئی بات نہیں، اور یہی ہمارے چوتھے امام نے فرمایا۔ خیر، میں جلدی سے بات کو مکمل کروں کہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں، یہ باتیں ہمیں متوجہ کریں گی، اور قرآن کہتا ہے مومن کے سامنے اچھی باتیں کرو، یاد دلاؤ، ٹوکو، سمجھاؤ، خود بھی سمجھو اور سمجھاؤ، کسی پہ اثر ہو نہ ہو مومن پہ اثر ضرور ہوگا، اور کبھی ہو نہ ہو کم سے کم محرم میں جب ہمارے دل نرم ہو چکے ہیں تو پھر اثر ہونے کی بہت زیادہ امکانات۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، تشریف لے آئیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیں مولانا بزرگوار۔ 3 طرح کے گناہ مولا نے فرمائے، ایک کی بخشش یقینی، اب تفصیل میں جانے کے وقت نہیں ہے، ایک پر سزا یقینی، اور ایک کے بارے میں امید بھی ہے کہ معاف ہو جائے اور ڈر ہے کہ معاف نہ ہو، کم سے کم ہم سمجھیں تو کہ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ان میں کم سے کم اسی سے بچیں کہ جس کی سزا یقینی مولا بتا رہے ہیں۔ چلیے پہلے بخشش یقینی والا سن لیجئے، وہ بھی کرم پروردگار کا نمونہ۔ فرمایا آدمی گناہ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس گناہ پر انسان کو اسی دنیا میں سزا مل جاتی۔ اب میرا وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل میں آپ کے ثبوت پیش کرتا، لیکن آج نہیں تو کل انشاءاللہ کسی وقت لے آؤں گا۔ امام نے فرمایا کہ جس پر بخشش یقینی ہے وہ گناہ ہے جس پر اللہ اسی دنیا میں سزا دے دے۔ اگر اسی دنیا میں سزا دے دے تو کریم اس سے بڑا ہے کہ ایک گناہ پر 2 بار سزا دے۔ دنیا میں سزا دے دے گا تو پھر آخرت میں سزا نہیں دے گا، یہ بخشش یقینی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کون سا گناہ ہے جس پہ سزا یقینی ہے؟ فرمایا وہ گناہ ہے کہ جس کا تعلق دوسرے بندوں کے حقوق سے ہے، اس پر سزا یقینی ہے جب تک کہ اس کا تدارک انسان نہ کر لے۔ اس موضوع پہ میں ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے، پہلی بات متوجہ کرنے، بہت توجہ ضرورت ہے کوالٹی اچھی کرنے کے لیے۔ نیکی کی راہ پہ جاتے ہیں تو واجبات پر کم توجہ ہوتی ہے، مستحبات پہ زیادہ توجہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بقرعید کے دن جتنا قربانی پہ زور ہے اور جتنا عقیقے پہ زور ہے جو دونوں مستحبات ہیں، اتنا زور کا اس کا چوتھائی زور بھی خمس پہ نہیں ہے، جبکہ واجبات پہلے دیر کرنے کی ضرورت ہے، مستحبات اس کے بعد کی ضرورت ہے۔
تو پہلی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، ہم واجبات پہ کم دھیان دیتے ہیں، مستحبات پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جب نیکیوں پہ بھی آتے ہیں تو حقوق اللہ پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، حقوق العباد پہ توجہ نہیں دیتے، جو بہت خطرناک ہے۔ اس کی بخشش ہونے والی سیدھی سیدھے صاف و صریح ہے بالکل، بلکہ اگر انسانوں کے حقوق لے کے چلا جائے تو یہاں سے چاہے کتنی نیکیاں کما کے چلا جائے، آخرت میں مسکین و فقیر کہلائے گا۔ وقت ملے گا تو میں جوانوں کے لیے تذکرے کروں گا، تاکہ ہم گناہ سے بچنے پر توجہ رکھیں، ایک واجبات ادائیگی پہ توجہ رکھیں، ایک پھر مستحب، پھر گناہ سے بچنے پہ توجہ رکھیں، دو پھر گناہوں میں بھی جو دوسرے مخلوق اور انسانوں سے جڑے گناہ ہیں ان سے کم از کم بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ تین اہم ترین باتیں ہیں، اگر یہ ہمیں یاد رکھ سکیں اس محرم کے، جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بیان کی پوری تفسیر و تاریخ ہے کربلا، اللہ کا حق بھی ادا ہوا ہے، بندوں کا حق بھی ادا ہوا، تو امام نے فرمایا کہ اس کی بخشش جہاں یقینی نہیں ہے، وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں آدمی کسی بندے کا حق لیے بیٹھا ہے، جب تک اس سے معافی نہ ملے گی اس کو معافی ملنے والی نہیں۔ تیسری کون سی جگہ؟ فرمایا جس گناہ میں امید ہے کہ معاف ہو جائے اور ڈر ہے کہ معاف نہ ہو۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے جو اللہ کے حق سے تعلق رکھتا ہے، دنیا میں اس پر اللہ نے سزا نہیں دی، پردہ ڈال دیا، چھپا دیا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے جا کے توبہ کی، مگر توبہ کر کے آدمی کو کبھی یقین نہیں۔ ہمیشہ ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم شب قدر تو کرتے ہیں نا۔ شب قدر بھی توبہ کرتے ہیں تو کیا صبح اطمینان ہوتا ہے کہ اب بالکل نکل گئے، پاک ہو گئے؟ نہیں، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا، پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، قبول ہو گئی تو چلو نجات مل گئی، نہیں ہوئی تو سزا باقی۔ تو یہی جو گومگو کی کیفیت ہے، امید بھی لگائے ہے، ڈرا ہوا بھی ہے۔ مولا نے کہا حقوق اللہ میں توبہ کرنے کے بعد جیسے وہ امید لگائے اور ڈرا ہے، ہم بھی اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ نہیں پتہ ہے کہ اس کے گناہ بخشے جائیں، دیے گئے یا بخشے نہیں گئے ہیں۔ البتہ اسی امید اور اسی ڈر کے بیچ میں اگر جی کے نکلنے کا وقت آ گیا تو انشاءاللہ اچھے نتیجے پہنچنے والے۔ میں نے کہا ایک ایک ارشاد مولا علی کا اور ایک سیرت النبی کا ایک جملہ سنا کے بات کو ختم کروں گا۔ اگر ہم اپنی گناہوں پہ متوجہ ہو گئے، حقوق دوسروں کے ہیں ادا کرنے پہ طاقت لگا دی، وہ الگ بات ہے، وہ جو حقوق اللہ ہیں ان پر ہم نے توبہ کی اور ڈر بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں۔ دو چیزیں حرام ہیں شریعت میں بالکل، شرک کے بعد دو بڑے واجبہ حرام ہیں، گناہان کبیرہ ہیں۔ ایک کا نام ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور ایک کا نام ہے اللہ کے عذاب سے مطمئن بنا لینا کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، ہم تو بہت بڑے علی والے، ہم تو بہت بڑے نمازی، ہم تو بہت بڑے مجلسی، ہم تو بہت بڑے ماتمی، گناہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ نہیں، کبھی بھی نہ ارے ہم بہت بڑے گنہگار، اب ہماری بخشش کہاں ہونے والی، نہیں، ہر لمحے اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا ہے اور ہر لمحے اپنے گناہوں سے ڈر بھی باقی رکھنا ہے، اور یہی سیرت اپنائی جائے تو نجات کی طرف ہمارا رخ انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی بیمار تھے، ان کے سرانے پہنچے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، پوچھا تمہارا کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے دو جملے کہے بڑے قیمتی، کہا کہ میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوں۔ اپنے گناہوں کا ڈر ہے مجھے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ جس سے ڈر رہے ہو اس سے تمہیں مالک بچائے گا، اور جس سے امید لگائے اس تک تمہیں مالک پہنچائے گا۔ کم سے کم صلوات بھیجے محمد والے۔ میں نے آپ کو تھکایا بھی اور خود بھی تھکتا ہی ہوں۔ میں نے چاہا ہے کہ ہم تھوڑا سے متوجہ ہو جائیں، بے توجہی کی زندگی نہ گزرے۔ کوشش تو کریں کہ کم سے کم ہم اتنا تو کر لیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، اپنے آپ کو واجبات کی ادائیگی پہ لگا سکیں، اپنے آپ کو حقوق الناس سے حتی الامکان محفوظ کر سکیں۔ اور انہی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ کربلا ہے، جہاں اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں اس طرح سے ادا ہو رہے ہیں کہ نہ اس سے بہتر نمونہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا دکھائی دیتا ہے کہ برستے ہوئے تیروں میں بھی مسلح بچھا کے نماز ادا کی جاتی ہے، اور نہ حقوق العباد کا دکھائی دیتا ہے ماحول کہ گود کے پالوں کو پہلے بھیجنے کے مقابلہ ماؤں میں چل رہا ہے، پہلے میرا گود کا پالا مقتل میں جائے۔
آج 7 محرم کی شب آ گئی. ابھی میں نے گزشتہ مجلس میں حسین کے پروردہ بڑے بھیا کی یتیم نشانی قاسم ابن الحسن کا تذکرہ کیا تھا. اگر کربلا کے تذکروں پر مولا علی نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ بھائی اس کنبے اس قبیلے کی خبر دو جہاں بہادری اس قبیلے کی شناخت ہو، تو جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین بن کے علی کے گھر میں آئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی دل میں تمنا تھی کہ جب فرزند رسول حسین کربلا میں تنہا ہو تو میری جگہ کوئی میرے فرزند رسول کی مدد کے لیے کھڑا ہو. تو یہ جذبہ ہر دل میں ہے. خطیب اعظم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ کہتے تھے کہ علی کو پتہ تھا کہ قبیلے کون سے ہیں، مگر عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاید عقیل کے دل میں جذبہ پیدا کرنا ہو کہ اگر ان کے دل میں عباس کا جذبہ آیا ہے تو عقیل کے دل میں مسلم کا خیال آ جائے. جب یہ ماحول ہے تو پھر وہ جو وقت کا امام ہے اور جسے حسین کی شہادت کی مکمل تفصیل معلوم ہے، جس کا اظہار زہر کھانے کے بعد، خون کی قے کرنے کے بعد، چھوٹے بھیا کی بے چینی پہ بڑے بھائی کے لبوں پہ آئی. حسین سید الشہداء اپنے بڑے بھیا کے سرانے کھڑے ہیں، خون کی قے ہوئی ہے، جگر کے ٹکڑے تشت میں آئے ہیں، بے چین ہیں. بھیا یہ کس نے ظلم کیا ہے، یہ کس نے ستم کیا ہے؟ صابر اور حلیم امام صبر کیے ہوئے ہیں. بہت بے چین ہوتے دیکھا، کہا ہاں بھائی میرے بھیا حسین مصیبت ضرور ہے، مگر لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جو مصیبت تم پہ آنے والی میرے بھیا وہ مصیبت تو نہیں پڑنے والی کسی پہ. وہ وقت جب پیش نظر ہے تو فکر بھی ہے، اور اسی تمنا کا نام ہے قاسم. اگر کوفے میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی میں سر پہ ضربت کھا کے بابا رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ایک کمسن بچہ گوشے میں کھڑا تھا. سب کو حوالے کیا گیا تھا حسن مجتبیٰ کے، مگر وہ ابو الفضل العباس کے ننھے ہاتھ تھے جو حسین شہید کربلا کے ہاتھوں میں دیے گئے تھے. تو پھر اسی طرح کا منظر اب پھر دہرایا جا رہا ہے. جانے والا بھائی جا رہا ہے، بے چین ہے کہ تمہارا جیسا دن کسی پہ پڑنے والا نہیں ہے. اس وقت بھی کمسن بچہ ایک موجود ہے جو حسین کی مدد کے لیے حسن کے پیش نظر ہے. جاتے جاتے انتظام کر کے گئے، وقت گزرا، کربلا آئی، شب عاشور گزری، فہرست شہداء میں قاسم کا نام آیا. صبح سے قاسم جانے کے لیے بار بار اجازت مانگتے اور حسین ہر بار روک لیتے ہیں کہ تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے جانے دیں. آخر کار وقت بھی آ گیا، بھی آپ سن چکے، سنتے رہیں گے. وقت بھی آ گیا، ماں نے بے چینی دیکھی، کیا بات ہے بیٹا کا، کیا کروں؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا پھر دہراتا ہوں، حسین نے اپنے قاسم کو ایسے پالا تھا کہ کبھی قاسم کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں یتیم ہوں، میرا بابا نہیں ہے سر پہ. مگر شاید عاشور کے دن جب بار بار مندر میں جانے کی بے چینی کا شکار ہو رہے اور بابا چچا نہیں سنتے تو شاید گوشے میں کھڑے ہو کے ایک بار سوچا ہو کاش بابا ہوتے تو چچا کو کہہ دیتے، مجھے روکا نہ جاتا. اسی مایوسی میں ماں دیکھا بیٹا کیا بات ہے، بڑا بے چین ہو، بے مایوس ہو، کیا کار کروں اماں؟ ارے چچا میدان میں جانے نہیں دیتے، اب کیا بھیا اکبر کی لاش اٹھا کے آئے گی اور ہم زندہ رہیں گے؟ کیا بھیا چچا عباس شہید ہو گے، ہم زندہ رہیں گے؟ بے چینی ماں نے دیکھ لی. یاد آ گیا جاتے جاتے میرا آقا میرا سرور کہہ گیا تھا جب میرے بچے پہ کوئی بڑی مصیبت پڑے تو جو تحریر دے رہا ہوں اسے کھول کے دے دینا. ایک مرتبہ بازو سے تعویذ کھول کے دیا، حسین چھوٹے بھائی کے نام بڑے بھائی کا خط تھا، کربلا میں تم تنہا ہوگے، میں نہ ہوں گا، میری اس بچے کو قربانی کے لیے قبول کر لینا. قاسم دوڑے دوڑے آئے، تحریر امام کے ہاتھوں میں دی، امام نے آنکھوں میں لے کے دیکھا، آنسو روا ہو گئے. اسی وقت روایت کہتی ہے قاسم لپٹ گئے چچا سے، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی تنوں میں پیروں کو چومتے، چچا آپ تو جانے دو، چچا آپ تو جانے دو. عجب منظر ہے کہ
13-14 سال کا کم نوجوان گھوڑے میں بٹھایا گیا، رکابیں لٹکی ہیں، عباس نے رکابیں رسیاں کاٹ کے رکابوں میں پیر پھنسائے، راوی کہتا نکلا چاند جیسا چہرہ، ایک تسمے کا ایک فیتہ کھلا ہوا تھا، آیا جنگ ہوئی، بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ ہوا، آخر میں ایک ظالم کے مقابلے میں جو حملہ کیا اس نے جوابی حملہ کیا، قاسم زمین پر گرے تو آواز دی چچا سلام، چچا مدد کے لیے آئیے، ادھر ایک ظالم تلوار لے کے بڑا قاسم پہ حملہ کرنے کے لیے، ادھر حسین شیر کی طرح دوڑے، رک جا ظالم، رک جا ظالم، تلوار چلائی، اس نے مدد کے لیے پکارا، ادھر کا لشکر ادھر کا لشکر ادھر، زندہ جسم پامال ہو رہا، پسلیاں ٹوٹ رہی ہے، گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو رہے، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا، حسین جنگ لڑتے رہے، سب کو ہٹایا، دھول ہٹی تو زندہ پامال جسم دیکھا، سرانے بیٹھ گئے، چچا شرمندہ ہے، بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو کچھ کر نہ سکا، اجرکم اللہ، زندہ جسم کے ٹکڑے سمیٹے، ابھی بھیا موجود ہے سہارا دینے کے لیے، مولا جب جوان بیٹے کے جسم کے ٹکڑے سمیٹو گے تو کوئی نہ ملے گا، بنی ہاشم کے بچوں کو بلانا پڑے گا، جسم کے ٹکڑے سمیٹے، خیمے میں لا کے رکھا، عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، حسین سر جھکائے کھڑے ہیں، ام فروا سامنے ہے، لو ام فروا تمہارا بچہ دولہا بن کے آ گیا، آؤ قاسم کا ماتم کریں جس کی نوجوانی پہ کربلا کی نشت میں گریا تھا۔